السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہمارا یہ پہلے سبق کا دوسرا لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہمارا جو پہلا جو سبق ہوا تھا، ہم نے پڑھا تھا دادی زمانی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سب نے لیکچر سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ اور آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہے، ہمارے جو ہے دوسرا لیکچر ہے پہلے سبق کا، اور ہم شروع کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں کو ایک کام بھی دیا تھا کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے اپنا فائنل ٹرم کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے دادی زمانی کا۔ تو امید ہے کہ یہ کام آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو دیکھیں ہمارا جو سبق تھا وہ تھوڑا سا میں اس کا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک محلے میں ایک دادی رہتی تھی جن کی عمر تقریباً قریب 90 برس تھی، لیکن 90 برس ہونے کے باوجود وہ نابینا بھی تھیں وہ، اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ ان کے جو شوہر تھے وہ راج مستری کا کام کرتے تھے، جو ان سے تقریباً کوئی 10 سال چھوٹے تھے۔ وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ان کا بڑا سا گھر تھا جس میں محلے کے بچے آتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے، اور یہ کھیل کود سے ان کا بڑا دل لگا رہتا تھا۔ آج ہم اس سبق کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ شام اور رات کے وقت دادی سارے بچوں کو بہت مزے کی کہانیاں بھی سناتی تھیں، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ سب بچے کہانی کو مکمل توجہ اور خاموشی سے سنیں۔ دیکھیں، ہر شخص جو پڑھا رہا ہوتا ہے، سنا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ بالکل توجہ سے اس بات کو سنے بھی اور سمجھے بھی۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ ہوتا تھا کہ دادی زمانی جو ہے وہ کہا کرتی تھیں کہ دیکھو، میں جو کہانی سنا رہی ہوں وہ بالکل توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اور اس کو آخر تک کے سنیں۔ جو ہی کوئی بچہ کہانی کے درمیان میں بولتا تو سزا کے طور پہ دادی ہاتھ سے جھلنے والا پنکھا کھینچ کر اس پر دے مارتی، اور ان کا نشانہ نابینا ہونے کے باوجود ایسا پکا تھا کہ مجال ہے وہ پنکھا اس بچے کو نہ لگا ہو جو کہانی کے بیچ میں بولا ہو۔ دیکھیں، اس میں بھی بڑی زبردست بات ہو رہی ہے کہ دادی زمانی تھی تو نابینا، ان کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حس اتنی زیادہ تیز دی تھی کہ وہ سارے بچوں کی آواز پہچانتی تھی۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ وہ بچہ کہاں بیٹھا ہے بولنے والا، تو یہ بھی ان کو پتہ چل جاتا تھا، اور وہ کس کے ہاتھ کا پنکھا جو ہے وہ اس کو زور سے مارتی تھی۔ تو جو نابینا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست سینس دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سینس سے جو ہے وہ ان کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ دادی کی بچوں سے بھی یہی فرمائش ہوتی تھی کہ بچے بھی انہیں کتابوں سے کہانیاں پڑھ کر سنائیں، اور جو کہانی انہیں زیادہ پسند آ جاتی تو وہ اسے بار بار سنتی، یہاں تک کہ ہم عاجز آ جاتے۔ کبھی وہ کسی بچے سے نعتیں سنتی تو کسی سے ملی نغمہ، تو کبھی وہ بچوں کے ساتھ مل کر خود بھی کورس کے انداز میں گیت گاتی۔ کورس کے انداز میں یعنی بڑے خوبصورت انداز میں گیت گایا کرتی تھیں۔ ان کی آوازیں بھی اچھی تھیں۔ محلے بھر کی تمام شادیاں دادی کے گیتوں کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھیں۔ وہ امیر خسرو کی شادی بیاہ کے گیت بہت رچاؤ سے گاتی تھیں۔ رچاؤ یعنی دلچسپی، شوق، خلوص سے۔ محلے میں جب بھی کبھی محفل میلاد منعقد ہوتی، دادی اس میں ضرور نعت خوانی کرتی تھی۔ دادی زمانی ہم سب بچوں کی دوست تھیں۔ کبھی کبھار اس دوستی میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا اور کچھ دنوں کے لیے سفارتی تعلقات بھی منقطع ہو جاتے تھے۔
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف محبت ہو، انسان جو ہے وہ ہمیشہ میٹھا میٹھا کھائے، اور کبھی ظاہر سی بات ہے کہ مرچ بھی آنی چاہیے، مرچ والا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ بچوں سے جو ہے کبھی کبھار ان کی لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس بار دادی نے ایک بار دادی نے مجھ سے ملی نغمہ سننا چاہا تو میں انہیں سنا سنا کر تنگ آ گیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ بس میرا انکار کرنا تھا کہ انہیں مجھے اپنی راجدھانی سے نکلنے کا حکم دیا۔ راجدھانی یعنی دارالحکومت، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے راجدھانی۔ بظاہر تو میں ان سے خفا تھا اور ان کے گھر بھی نہیں جا رہا تھا، مگر در حقیقت ایسا ہرگز نہ تھا۔ میں روزانہ چپکے بغیر آہٹ کے ان کے گھر جاتا اور انہیں دیکھ کر واپس آ جاتا۔ دادی کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ تنہائی میں خود سے بآواز بلند باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں برتن مانجتے ہوئے وہ بآواز بلند کہہ رہی تھی کہ 3 دن ہو گئے وہ میرے بارے میں نہیں آیا، اللہ خیر کرے، سچ مچ ناراض ہو گیا ہے۔ پھر اگلے دن وہ دیواریں پکڑ پکڑ کر ہمارے گھر آئیں اور امی سے میری شکایت کی۔ لو بتاؤ میں نے ذرا سا کیا ڈانٹا کہ ناک لگا لی اور اب تک روٹھا بیٹھا ہے۔ میں روزانہ یاد کرتی ہوں امی نے مجھے ڈانٹا اور پھر ہمارے درمیان میں صلح کرا دی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آج ہماری کہانی تھی دادی زمانی کی جو ہم نے پڑھی ہے، اور آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ میں آئے ہوگا۔ تو اور آپ لوگوں کو دیکھیں ہوم ورک یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، اس پورے چیپٹر کے الفاظ معنی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ آپ لوگ اسٹوڈنٹس وقت بالکل ضائع نہ کریں، جو کام آپ لوگوں کو ہوم ورک کے طور پہ دیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر وہ آپ لوگ کریں، تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، اور جب آپ یہ کام چیک کرانے آئیں گے تو اس وقت جو ہے یہ الفاظ معنی آپ سے سنے جائیں گے۔ تو آپ لوگ اس کو یاد کریں، اور جو کام وقت پہ دیا جا رہا ہے، جو کام دیا جا رہا ہے وہ وقت پر ضرور کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔